سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا تعویذات اور دم وغیرہ شرعاً جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ بعض حضرات اسے بدعت بلکہ شرک تک کا کہہ دیتے ہیں، اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے۔ سامعین ذوی الاحتشام، کسی بھی عمل کے، کسی بھی کام کے صحیح یا غلط ہونے، جائز یا ناجائز ہونے کا معیار مسلمانوں کے ہاں کسی کا کام، کسی کی عادت، کسی کا کہنا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث صحیح اور غلط ہونے کی پہچان ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے، قرآن اور حدیث اس حوالے سے ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں، کیونکہ صحیح اور غلط ہونے، جائز اور ناجائز ہونے کی، حلال اور حرام ہونے کا اگر کوئی معیار ہے، کوئی پیمانہ ہے، کوئی کسوٹی ہے جس پر پرکھا جائے تو وہ قرآن پاک ہے اور حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد پھر بالتدریج وہ صحابہ کرام کی اعمال مقدسہ یا پھر علماء دین، ائمہ مجتہدین، پھر وہ ایک الگ بات ہے، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے اگر وقت بچتا ہے۔ مختصراً یہ عرض کرتا چلوں، قرآن پاک کو دیکھا جائے، قرآن پاک سارا کا سارا وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ مسلمانوں کے لیے باعث شفا ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح کے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے مومنوں کے واسطے۔ اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی طرف آئیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں، آپ کے فرامین مقدسات میں ہمیں صرف شاذ و نادر کوئی دلائل نہیں بلکہ 20 احادیث ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں، 20 آپ کے فرامین مقدسات اس طرح کی ملتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے آپ کو دم فرمایا بھی ہے، دم فرمانے کا حکم بھی دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ تعویذات کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مقدس موجود تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مقدس جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، اور جس کسی کو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، جس کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی مرض لگ جاتا ہے، تو وہ شفا یابی کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور ساتھ اپنے گھر سے کوئی برتن بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال مبارک، منہ مبارک جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، ان کو پانی میں بھگوتی ہیں اور وہ پانی اس بندے کو دے دیتی ہیں جو بھی کسی مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے وہ بندہ جب وہ پانی پی لیتا ہے تو اس سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میں حوالے کے طور پہ بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے کسی بھائی کو یہ پریشانی نہ رہے کہ یہ نہ جانے کہاں سے حدیث پاک مولانا صاحب نے پیش کر دی ہے۔ یہ کتاب اللباس اور باب ما یذکر فی الشیب، یہاں پہ حدیث نمبر 5896، اور یہ بیروتی نسخہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بیروتی نسخہ ہے، آپ اس میں یہ حدیث پاک مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے گھر والوں نے ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک برتن دے کر بھیجا۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک برتن تھا، فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مقدسات میں سے چند منہ مقدس وہاں پہ موجود تھے، سبحان اللہ۔ وکان اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخدبہ، آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی شخص کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری، کوئی نظر بد لگ جاتی، تو وہ برتن لے جا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے۔ تو کیا ہوتا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بھگو کر کسی پانی میں پھر اس کو برتن میں ڈال کے دے دیتی، تو وہ اسے پی لیتا، نوش کر لیتا اور اس سے شفا یاب ہو جاتا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرأیت شعرات حمرا، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو زیارت بھی کی اور مشاہدہ بھی کیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ اور صحابیات اس کا بخوبی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے میں دوسری حدیث پاک بھی آپ کے ساتھ، اچھا یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ جو اس کو شرک کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں جو ہے وہ دھاگا باندھا ہوا ہے کسی بخار کو دور کرنے کے لیے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس دھاگے کو کاٹ دیا، یعنی اس سے ممانعت ثابت ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں یا ہاتھ میں یا بازو میں یا کہیں پر بھی تعویذ باندھا، تحقیق اس نے شرک کیا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ تعویذ باندھنا تو شرک ہے،
اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ کا عمل بھی ہے، حضرت عقبہ بن عامر جو راوی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعویذ باندھنا، تعویذ لٹکانا گلے میں یا بازو میں یا کہیں پر بھی یہ شرک ہے، تو لہٰذا نہ کیا جائے۔ تو یہ ذہن نشین فرمائیے کہ کچھ اس وقت زمانہ جاہلیت میں ایسے تعویذات اور دم ہوا کرتے تھے کہ جو شرکیہ کلمات پر مبنی ہوتے تھے۔ تو شرکیہ کلمات پر تو آج تک علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے اور قیامت تک یہی فتویٰ صادر رہے گا کہ اگر کچھ تعویذات یا کچھ دھاگے کہ جن پر ایسا دم کیا گیا ہو کہ جو شرکیہ کلمات ہوں اور کفریہ کلمات ہوں تو یقیناً وہ ناجائز ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اگر کوئی شخص اس دھاگے کو، اس تعویذ کو، اس دم کو، اس درود کو، اس پھونک اور جھاڑ کو اگر مؤثر حقیقی مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، بہرحال اس دھاگے میں اتنی ہمت ہے کہ جو کچھ کرے گا یہی کرے گا، جو کچھ کر سکتا ہے یہ تعویذ ہی کر سکتا ہے، معاذ اللہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس کو رب کے برابر ٹھہرانا ہے اور اسے مؤثر حقیقی مان رہا ہے، حالانکہ مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ سارے ہیلے اور وسیلے ہیں اور یہ تمام مؤثر مجازی ہیں۔ جس طرح جلانے کی اور ٹھنڈا رکھنے کی صلاحیت اور مؤثر حقیقی یہ ذات خداوندی میں ہے، لیکن یہ جو آگ جلاتی ہے اور یہ مؤثر مجازی ہے، یقیناً اس میں یہ صلاحیت میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ اسی طرح پانی اور برف اگر ٹھنڈا کرنے والی ہے، بجھا دینے والی ہے، تو یہ قدرت ساری اللہ ہی کی ہے، اگر اس میں قدرت کہیں سے شامل حال ہے تو میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ اسی طرح تعویذات اور دم درود میں اگر شفا ہے، اگر خیر ہے، اگر برکت و رحمت ہے تو مؤثر حقیقی ذات خداوندی ہے، یہ فقط ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں، اور یہ اس شفا کا، اس امراض سے بچنے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اب میں مسلم شریف سے جو حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں یہ قابل غور ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے وہ انتہائی عمدہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کافی اور وافی ہونی چاہیے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوں تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ قرآن پاک ہو تو وہ جائز ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا اور یہ قاعدہ کلیہ کہاں پہ موجود ہے؟ تو آئیے میں کسی فقیہ صاحب کا، کسی محدث، کسی مجتہد کا قول نہیں بیان کر رہا، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ خود نبی کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان مقدس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلم شریف ہے، کتاب السلام ہے، اور باب لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دم میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے جس میں کوئی شرکیہ کلمات موجود نہ ہوں۔ یہ باقاعدہ پورا باب باندھا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر اللہ پاک بینائی عطا فرمائے اور صلاحیت عطا فرمائے پڑھنے اور سمجھنے کی تو آپ پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی۔ حدیث نمبر ہے 2200 یعنی 2200۔ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال کنا نرقی فی الجاہلیت، کہا ہم زمانہ جاہلیت سے ہی دم کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تری فی ذلک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حوالے سے کیا ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت سے ہی لوگوں کو دم کیا کرتے تھے، تو اب اسلام میں اس کی آیا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، میرے پاس پیش کرو ذرا تم کیسے دم درود کیا کرتے ہو، کیسے جھاڑ پھونک کیا کرتے ہو، کس طرح کے تعویذات دیا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ۔ لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دم میں، اس جھاڑ پھونک میں، اس تعویذ میں کوئی قباحت نہیں ہے، ما لم یکن فیہ شرک، جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس میں شرک کی آمیزش آ جاتی ہے، کفریہ کلمات کی ملاوٹ آ جاتی ہے، تب وہ جائز نہ رہے گا، بلکہ یہاں تک کہ بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے آپ کو دم کر کے رات کو سویا کرتے تھے، اور 3 بار آپ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم شریف، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو انبار لگا دیے احادیث کے، اور ابواب کے انبار لگا دیے، نہ صرف احادیث کے بلکہ آپ نے اتنے باب باندھے کہ اگر ان ابواب کی صرف یوں سمجھیں کہ ٹائٹل آپ کے سامنے میں پڑھوں تو شاید کافی وقت لگ جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب سویا کرتے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس، آپ یوں اپنے دونوں دستے کرم جو ہیں وہ جوڑ لیتے اور ان کو پڑھ کر ایک بار پھونک مارتے اور اپنے چہرے سے ابتدا کرتے ہاتھوں کو ملنے کی، پھر سر انور، پھر اپنا سینہ مقدس، پھر جہاں تک آپ کے دست مبارک پہنچتے۔ اب 3 مرتبہ رات میں یہ عمل کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے وصال پر ملال و پر کمال کا وقت قریب آیا تو آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے جاتے کہ اے عائشہ پڑھو، پڑھ کے میرے ہاتھوں پہ پھونکو، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک مار دیتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اطہر پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر دیتے تھے۔ اور خود بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی ہاتھ مبارک اپنے جسم اقدس پہ کیوں پھیرا کرتے تھے؟ شاید اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے زیادہ بابرکت تو کائنات میں کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ثابت ہوا کہ تعویذ کرنا، دم درود کرنا، یہ ساری چیزیں شرعاً جائز ہیں، اس میں کوئی بدعت والی بات، کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ فقط بات اتنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔